حضرات، آج ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے 1434 اور فروری کی 9 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 114، 115 اور 116 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتا علاوہ اس شخص کے جو خیرات یا کسی نیک بات یا لوگوں کے درمیان مصالحت کی ترغیب دے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول سے اختلاف کرے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر خود اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اپنے بارے میں شرک کو تو معاف نہیں کرتا، مگر اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، اور جو اس کے بارے میں شرک کرے وہ دراصل راستہ بھٹک کر بہت دور نکل گیا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، ابھی بھی 2 ہفتے سے ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور جو شان و نزول آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اسی کا تسلسل ہے، یعنی ان دونوں آیات بلکہ تینوں آیات کے تعلق سے بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسی شخص کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں کہ جو ایک زرہ چوری کرنے کے بعد اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کو لے کر آتا ہے، اور وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نتیجتاً یہ تمام آیتیں نازل ہوتی ہیں اس ایک شخص کی براءت میں، یعنی اس کو بری قرار دینے کے لیے گناہ سے کہ جو شخص بے گناہ تھا اور اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ چوری اس نے کی ہے۔ لیکن آیتوں کا مفہوم اپنے طور پر مستقل بھی ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا میں ان کے بہت سے نجوا میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ نجوا خفیہ گفتگو، راز و نیاز کی باتیں یا سرگوشی۔ آج کے دور میں عام طور پر اسے
جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کی طرف بھی ریفر کیا جا سکتا ہے، جلسے میٹنگز جو خفیہ طور پر ہوتی ہیں۔ کچھ جلسے تو عام ہوتے ہیں، اس وقت آپ بیٹھے ہیں تو عام ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ کچھ خاص میٹنگز ہوتی ہیں جس میں آپ نے کچھ خاص لوگوں کو، کسی ادارے کے، کسی آرگنائزیشن کے، کسی کمپنی کے خاص لوگوں کو بلایا ہے، بس وہ لوگ اندر ہیں، یہ بھی نجوا ہے۔ تو عمومی طور پر قرآن نے نجوا کی مذمت کی ہے متعدد مقامات پر، کہ ایسی خفیہ میٹنگز نہیں ہونی چاہیے، سرگوشی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 میں تو کہا ہے کہ انما النجوى من الشیطان، نجوہ جو ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ اسلام جہاں پرائیویسی کا قائل ہے، وہاں بہت سے امور میں، خاص طور پر جو قومی امور ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی کا بھی بہت زیادہ حامی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز صاف ستھری، کلین اور کلیئر رہے۔ لیکن کیا ہر نجوا اور ہر وہ میٹنگ جو خفیہ طور پر کی جائے بری ہے؟ تو پھر ادارے کیسے چلیں، کمپنیاں کیسے چلیں، اور بھی جو دوسرے امور ہیں وہ کیسے انجام پائیں؟ خود گھریلو مسائل میں کبھی میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھ کے 2 آدمی یا 2 سے زیادہ آدمی کسی مسئلے پر مشورہ کرتے ہیں، خفیہ مشورے ہوتے ہیں۔ تو کیا خفیہ مشورہ کرنا مطلقاً بری بات ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، بہت سی، یعنی اکثر میٹنگز اور اکثر ان کے نجوا اور اکثر ان کی سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں خیر نہیں ہوتا، اکثر۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں خیر ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ پہلے کہہ دیا کہ اکثر میٹنگز دنیا میں اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں خیر نہیں ہوتا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کس میٹنگ میں خیر ہے، کس سرگوشی میں خیر ہے، کون سا وہ نجوا، کون سی وہ خاموشی سے بات، کون سی وہ خفیہ میٹنگ جو کی جا رہی ہے اس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ خیر و شر کا تعین کیسے ہو؟ تو یہاں الا کے ذریعے جو استثناء قرار دیا گیا اس سے بات واضح کر دی گئی۔ الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی شخص نیکی کا حکم دے، صدقے کا حکم دے، او معروف، یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے، اور یہ خفیہ طور پر کرے۔ یہاں پر 3 امور کا ذکر ہے۔ شان نزول اگر آپ کے ذہن میں ہے، ظاہر ہے، اس سے اگر آپ اس کو مربوط کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام معاشرے میں امن و امان چاہتا ہے، عدل اور انصاف چاہتا ہے، اور جو بھی نجوا ہو اگر قوم کے فائدے میں ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے، اگر دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، اگر غیبتوں کو اور بہتان کو ختم کرنے کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو نجوا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی غیبت کے لیے، ہوتے ہی دوسروں کے خلاف سازشوں کے لیے۔ کہ اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی میٹنگ ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، چند افراد مل کر کسی بات پر مشورہ کر رہے ہیں، اگر یہ مشورہ انسانیت کی بھلائی میں ہے، قوم کی بھلائی میں ہے، گھر کی بھلائی میں ہے، خاندان کی، یعنی لوگوں کی بھلائی میں ہے، تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اس کو اسی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں اس کو اور عمومیت دی ہے اور بالکل واضح طریقے سے اس کو پیش کیا ہے وہاں، اور دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان، اے صاحبان ایمان، اگر تم نجوا کرو، اگر تم کوئی میٹنگ کرو، اگر تم کوئی سرگوشی کرو، تو اثم یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے ایسا نہ کرنا۔ کسی کے خلاف کوئی میٹنگ نہ کرو، کسی کے خلاف سازشوں کے لیے جمع مت ہو جاؤ،
گناہ کے لیے ایک جگہ جمع نہ ہو، گناہ کے لیے خاموشی سے جمع ہونا، گناہ کے لیے یا عدوان کے لیے یعنی کسی پر ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ومعصیت الرسول، رسول کی مخالفت میں بھی کوئی بات خاموشی سے کرنا ایک دوسرے سے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نجوہ جائز نہیں ہے جو رسول اللہ کے خلاف ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اگر تم کو نجوہ کرنا ہی ہے تو پھر تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی میٹنگ ہو از فائن، اب یہاں پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ہر اس میٹنگ کے اوپر کہ جو جائز میٹنگ ہے۔ ایک ہے حرام میٹنگ، حرام کون سی میٹنگ ہے؟ جس میں آپ کوئی بھی ایسا کام کریں یا کوئی بات ایسی کریں یا طے کریں یا مشورہ کریں یا ایک دوسرے کو مشورہ دیں کسی ایسی چیز کا کہ جس سے دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، بس وہ جائز نہیں ہے۔ یا گناہ کی پلاننگ کریں بیٹھ کر، وہ پلاننگ جائز نہیں ہے۔ یا دین کے خلاف یا قوم کے خلاف یا کسی بے گناہ کے خلاف آپ کوئی پلاننگ کریں، وہ جائز نہیں۔ اور یہ وہی قرآنی اصول ہے کہ جس کو قرآن نے اور بھی عمومیت کے ساتھ بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ قرآنی اصول ہے بنیادی، اسلامی اصولوں میں سے ایک اہم اصل یہ ہے کہ دیکھو خبردار کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ برائی میں اور گناہ میں مت دینا، بلکہ جب بھی ایک دوسرے کا ساتھ دو تو نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، یعنی ساتھ دو مگر بھلائی میں۔ جہاں دیکھو کہیں گناہ ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے، بس وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ رہو جو ظالم ہیں یا گنہگار ہیں۔ تو اب وہ تین باتوں کا جو ذکر کیا کہ یہاں استثناء الا من امر، ان کے نجوا میں خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ، علاوہ اس شخص کے، وہ شخص اس سے مستثنیٰ ہے کہ جو مثلا کسی ایسی میٹنگ میں شریک ہو گیا جہاں میٹنگ ہو رہی ہے وہ کسی مقصد سے ہو رہی ہے، لیکن یہ جو گیا تو اس نے جا کر وہاں کسی صدقے کی تاکید کی، کہا کہ بھئی صدقہ دیا جائے۔ آپ نے کہا صدقہ یعنی پیسہ دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، ہاں یہ ایک شے ہے، لیکن صدقہ اس سے بھی عام مفہوم رکھتا ہے۔ صدقے کے لیے جو روایات ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ صرف مال کی زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے۔ بہت سی روایات ہیں لیکن اس وقت ہم کو چونکہ اور آگے جانا ہے اور بعد کی جو آیت ہے وہ زیادہ کچھ تفصیل طلب ہے اور وقت پر گفتگو کو تمام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم زیادہ تشریح نہیں، صرف اشارہ کریں گے ایک دو احادیث کی طرف کہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا نام زکوٰۃ دینا ہے۔ وہ اس نعمت کی زکوٰۃ ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو نعمت صرف آپ کے لیے ہو اور اللہ کے بس یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو دوسروں سے شیئر کرنا تمہارے لیے واجب نہیں ہے۔ ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو دوسروں سے شیئر کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو بھی دیا ہے رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے ہر طرح کا رزق ہے اور سب سے بڑا رزق جو اللہ دیتا ہے انسان کو وہ ہے علم۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب ہے وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ، یعنی ہم نے ان کو جو علم دیا ہے وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اس علم کو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو نشر کرنا۔ آپ کو اگر کوئی بھی بات معلوم ہے، حق بات معلوم ہے، سچائی کا پتہ ہے، آپ کو علم ہے، اس علم کو سینے میں دبا کے رکھنا، خاموش رہنا، بیٹھے رہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پر واجب ہے اور لازم ہے کہ اس علم کی زکوٰۃ دیں۔ اس علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو نشر کریں، ان لوگوں کو بتائیں جن کو علم نہیں ہے، اس کا شیئر کریں،
اپنی اس نالج کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ یہی نہیں، ایک اور حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ تو اور بھی بہت سے مفاہیم اس میں شامل ہوتے ہیں صدقے میں۔ مولا ہی کا ارشاد ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، ان اللہ فرض علیکم زکاۃ جاہکم کما فرض علیکم زکاۃ ما ملکت ایدیکم۔ اللہ نے تم پر تمہارے جاہ و منصب اور اثر و رسوخ کی زکوٰۃ واجب کی ہے۔ اب مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے، دولت ہے آپ کے پاس، نہیں، دولت بھی نہیں، آپ کے پاس صرف اختیار ہے، نام و نمود ہے، اثر و رسوخ ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، یا آپ کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی مقام ہے، کوئی پوسٹ ہے، اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اس منصب اور اثر و رسوخ اور طاقت اور قوت اور شہرت جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر یہ صرف آپ تک محدود ہے تو گویا کہ آپ نے اس نعمت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ کی زکوٰۃ تم پر واجب کی ہے، ایسی جیسے مال کی زکوٰۃ واجب ہے، یہ مولا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ کے لیے یہ بات کہی گئی کہ بھئی اگر کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، بات ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، تو وہاں جا کر تم اچھے مشورے دو۔ بہترین مشورہ یہ کہ بھئی تمہارے پاس جو مثلاً دوسروں پر صرف اعتراض ہے، یا دوسروں کے خلاف تم کوئی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے، صرف دوسروں کی غیبت کر رہے ہو، دوسروں پر بہتان الزام لگا رہے ہو، سب کو چھوڑو، تم کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو کیوں نہیں سب کے ساتھ شیئر کرتے؟ کوئی شخص آ کر یہ کہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس مذموم نجوا سے مستثنیٰ ہے۔ دوسری چیز کیا؟ معروف، وہ جا کر وہاں امر بالمعروف کرے۔ تو اگر نجوا اس لیے ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اصلاح۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یعنی اصلاح کہتے ہیں دو ان افراد کو آپس میں ملا دینا جن کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان میں مصالحت کرا دینا۔ یہ بہت اہم عبادت ہے اور اس کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ مؤمنین آپس میں بھائی ہیں تو تم پر واجب ہے کہ تم بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں کہ اوصیکما وجمیع ولدی واہل بیتی ومن بلغهم کتاب ھذا من المؤمنین بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات البین۔ آخری وصیت میں آپ نے فرمایا تھا 21 رمضان کو کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو اور جس جس کو یہ کتاب مؤمنین میں سے، یعنی یہ میری نصیحت پہنچے جس کسی مومن کو، مؤمنین میں سے، ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کیا؟ بتقوی اللہ، تقوی الہی کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں، مولا فرماتے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم رکھو، سسٹمیٹک رکھو، آرگنائز رہو، ہمیشہ ڈسپلن رہو، اس کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپس میں اختلاف ہو جائے تو میل ملاپ کرا دو۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، فرماتے ہیں آپ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، لوگوں کے درمیان، مؤمنین کے درمیان مصالحت کرانا عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے، عمومی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ تو اب یہ تین چیزوں کی گویا کہ
یہاں پر خاص طور پر تشریح کی گئی کہ یہ وہ 3 عمل ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دے تو پھر جس نجوا میں یہ 3 چیزیں ہیں وہ نجوا نہ صرف قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اصلاح کی بات ہے، یعنی مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، خفیہ طور پر جمع ہوئے ہیں مشورے کے لیے، مشورہ دے رہے ہیں کس چیز کا؟ آپس میں مصالحت کا۔ تو عام طور پر جو جمع ہوتے ہیں تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ غیبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، بہتان کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس لیے جمع ہو کہ لوگوں میں اصلاح کرا دی جائے۔ اس طرح کی میٹنگز بالکل صحیح ہیں، مناسب ہیں۔ اب اس کے 2 مفہوم ہیں کہ بھئی صدقہ کیا خفیہ طور پر صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے؟ خفیہ طور پر امر بالمعروف کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ خفیہ طور پر اصلاح کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک رخ یہ بھی ہے۔ یعنی ایسے بھی ممکن ہے کہ یہاں یہ مفہوم لیا جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خفیہ صدقہ دینا قابل تعریف ہے، خفیہ طور پر امر بالمعروف کرنا۔ کبھی کبھی آپ کسی کو امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، کسی کی غلطی دیکھی، آپ نے کہا آپ نے یہ غلط کر دیا، 10 آدمیوں کے سامنے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہی بات الگ لے جا کر نجوا کریں اس سے، اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے تھے یہ صحیح نہیں تھا، یہ جو آپ کر رہے تھے یہ صحیح نہیں تھا، صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، الگ سے آپ نے کہہ دیا۔ یہ امر بالمعروف کا طریقہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جو آپ نے سب کے سامنے ایک بات کہی اور اس کا اثر ہو سکتا ہے الٹا ہو جائے؟ تو یہاں نجوا کرنا بہت مراد۔ اسی طرح اصلاح کے معاملے میں آپ مصالحت کرانا چاہتے ہیں تو اگر 2 افراد ہیں اور ہم یہاں بیٹھ گئے کہ بھئی آپ اور آپ چلیں ہاتھ ملائیں، دونوں کیوں لڑتے ہیں آپ، کیا فائدہ ہے؟ سب کے سامنے کہہ دیا، ایمبریس کر دیا دونوں کو۔ اس کے بجائے ہم نجوا کریں ان کے ساتھ، ان دونوں کو بلائیں یا الگ الگ ان سے بات کریں، پھر ان دونوں میں مصالحت کرائیں۔ تو یہ بھی مفہوم اس کا ہے آیت کا۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، یہ بھی جو کچھ ہو صرف اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دیے جائیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ایسے شخص کو اجر عظیم ملے گا۔ تو کہاں گفتگو شروع ہوئی مذمت سے، لا خیر، لفظ ہے لا خیر، اور ختم ہوتی ہے کہاں؟ اجرا عظیما پر۔ یعنی دونوں گروہ قرآن نے بیان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں بیلنس میسج ہمیشہ قرآن دیتا ہے۔ جہاں ان لوگوں کی برائی ہے جو چھپ چھپ کے غلط الٹے سیدھے مشورے کرتے ہیں، اور وہیں ان لوگوں کی تعریف ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے، جن کی نیت صاف ہوتی ہے اور ان کی میٹنگز جو ہیں وہ کنسٹرکٹیو میٹنگز ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے، یہ بہت اہم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، اور اس کا تعلق ان آیات میں سے ہے کہ اگر تمام مسلمان مل کر کسی ایک آیت پر عمل کرنا چاہیں تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ان آیات میں سے یہ ایک آیت ہے، کوئی اختلاف نہیں رہے گا اگر سب اس پر راضی ہو جائیں کہ ہاں یہ آیت ہم مانتے ہیں۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول سے اختلاف کرے، شقاق ماخوذ ہے شق سے یا شق سے، شق کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، 2 حصوں میں اس کو یعنی 2 پارہ کر دینا، پھاڑ دینا، اس کو کہتے ہیں شق کرنا، اسی سے شقاق ہے۔ یعنی ایسا کوئی کام کرنا جس سے آپ ایک سائیڈ میں ہو جائیں اور جس سے آپ کو شقاق ہے وہ ایک سائیڈ میں ہو جائے، 2 بالکل الگ الگ پارٹ ہو گئے، جدا گانا ہو گئے، اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام سے جو شخص اختلاف کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی،
ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس کی سزا بیان کی گئی ہے، نولیہ ما تولی، جو کچھ بھی وہ جس طرف جا رہا ہے، جس سائڈ میں وہ جا رہا ہے، ہم اس کو ادھر ہی جانے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے۔ اوریجنلی موڑ دیں گے نہیں، بلکہ جو خود مڑ گیا ہے اس کو جانے دیں گے، جاؤ، اس کو روکیں گے نہیں، اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اس نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہے، رسول کے مقابلے پر آ گیا ہے، اس کو جانے دیں گے، جاؤ۔ یہاں تو ہم جانے دیں گے، یہاں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کہ تم نہیں ضرور رسول کی بات مانو، لیکن ہم آخرت میں نصلہ جہنم، اس کو جہنم بھیج دیں گے، وساعت مصیرہ، اور ایک بدترین جگہ ہے اس کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ جو رسول سے اختلاف کرے، اس کا مطلب یہ کہ طے شدہ امر ہے، قرآن کا حکم صریح ہے۔ ویسے بھی اگر یہ حکم نہیں بھی ہوتا تو بھی ایک مومن یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کسی ایک شے کو تاکیداً صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہاں کوئی کسی طرح کا جسٹیفیکیشن پیش نہ کر دے کہ یہ اس لیے ہوا تھا اور یہ بس ٹھیک ہے، نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول سے اختلاف کرے، کسی بھی معاملے میں اختلاف کرے۔ اب اس میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کس میں نہیں کرے، کب نہ کرے، مطلق ہے، انکنڈیشنل ہے، ابسولوٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص نبی سے اختلاف کرے گا۔ اب اختلاف کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہونے کے بعد اختلاف کرے، ایک یہ ہے کہ نہیں، ہدایت اس کے لیے واضح ہی نہیں ہوئی، اختلاف کر رہا ہے، تو وہ کافر ہے، دونوں صورتوں میں کافر ہے، اس لیے اس کا یہاں ذکر نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا، اس کا ذکر وہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد شقاق کرے وہ جہنمی ہے، اور جو ہدایت نہیں اس پر واضح ہوئی وہ اختلاف کر رہا تو وہ جہنمی نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کا جہنمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے ہدایت کو کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں لیا، پیغمبر سے کیوں اختلاف کر رہا ہے، یہ کفر ہے، اس نے انکار کیا رسول اللہ کا۔ اب بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، یعنی صاف اشارہ مسلمان، جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، رسول کو سمجھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہدایت واضح ہو گئی ہے، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی کوئی اختلاف کرے؟ تو تاریخ میں جو بیان کیا گیا واقعہ، مفسرین نے لکھا کہ اس کا تعلق اسی واقعے سے ہے، اور وہی شخص کہ جو چور تھا، جب اس نے دیکھا کہ اتنی آیتیں اس کی مذمت میں اور اس کی قوم کی مذمت میں نازل ہو گئیں تو وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، بھاگ گیا وہاں سے اور مشرکین سے جا ملا، اور وہاں جا کر اس نے پھر وہ، چونکہ اس کی عادت تھی چوری کرنے کی کوشش کی، تو دیوار میں لقب لگا رہا تھا، ایک سوراخ کر رہا تھا دیوار میں اندر داخل ہونے کے لیے یا سامان چرانے کے لیے، دیوار اس کے اوپر گر گئی، مر گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ تو کہا چونکہ اس نے رسول اللہ سے اختلاف کر کے جا کر یہ جرم کیا تھا تو اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ یہ جو اتنی آیتیں نازل ہونی صرف اس لیے ہیں، اب اس کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے، کہیں اور منطبق نہیں ہو سکتی۔ اگر آج رسول سے کوئی شخص مسلمان ہو کر اختلاف کرے تو اس کے لیے آیت نہیں ہے، بلا شبہ یہ آیت اس کے لیے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہسٹری میں جہاں پر بھی کہیں پر پیغمبر سے کوئی اختلاف کر رہا ہے، اور اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے کے آیتوں میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ خبردار کسی ایسے شخص کی حمایت میں مت چلے آنا۔ آپ نے سنی نا، اس سے 2 ہفتے پہلے جو بات کہی گئی تھی وہ یہی کہی گئی تھی، ان آیات میں کہا گیا ہے کہ خبردار
اس کے وکیل بن کر مت آ جانا جو مجرم ہے۔ اب دیکھنا مجرم کون ہے، وہ ہے اصل مجرم جو رسول کے مقابلے پر آ جائے۔ تو تاریخ میں ہم یہ دیکھیں کہ رسول کے مقابلے پر کون آیا ہے، کافروں کی بات نہیں ہے، مسلمانوں میں کون آیا ہے پیغمبر اسلام کے مقابلے پر۔ تو بہت سے انسٹنس آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں جس کا ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں اس لیے کہ اس کو اگنور کرنے کا مطلب ہے پورے دین کو اگنور کرنا، تمام حقائق کو اگنور کرنا۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا آج کسی مسلمان کا، کہ جب پیغمبر اسلام نے آخری وقت میں قلم اور دوات طلب فرمایا۔ دیکھیں شقاق کس کو کہتے ہیں، شقاق کا صحیح مفہوم اس واقعے میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ شقاق فرماتے ہیں کہ قلم اور دوات دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ان الرجل لیہجر، یہ آدمی، یہ انسان ہذیان بک رہا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول کا بھی ذکر نہیں ہے، نبی نہیں، یہ آدمی رجل۔ ابھی ہم انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے تھے ایک مناظرہ، اور اس میں ایک صاحب جو ان کے وکیل بن کر آئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں شقاق کا مطلب کیا ہوا، دو شق، اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ شقاق کا مطلب ہے دو شقیں، ایک یہاں ایک یہاں، اب درمیان میں خالی ہے، ملاپ کی کوئی کیفیت نہیں، اسی کو شقاق کہتے ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں قلم اور دوات لاؤ، وہ کہہ رہے ہیں مت لاؤ۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھ دوں تمہارے کام آئے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کہہ رہے نہیں، کتاب کافی ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ کہتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو دو پارٹی ہو گئی وہیں پر، دو گروپ ہو گئے، اور بخاری نے بھی اس کو لکھا کہ فاختلف اہل البیت، گھر میں جتنے لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور دو گروپ بن گئے اسی وقت ان میں، ایک کہہ رہا تھا دے دو، ایک کہہ رہا تھا مت دو، بس دو گروپ ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں اور اس کی تاکید بار بار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مسلمانوں میں دو ہی فرقے ہیں، اس کا آپ جو چاہیں نام رکھ لیں، ناموں سے اس کا تعلق اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ ایک رسول اللہ کی طرف تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھئی دے دو، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ دے دو بھئی قلم اور دوات دے دو، کیا پریشانی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں بالکل مت دو۔ اس کے لیڈر رسول اللہ ہیں، اس کے لیڈر کون ہیں وہ آپ خود جا کر تلاش کر لیجئے تاریخ میں۔ تو دو رہبر ہیں، ایک طرف رسول ہیں، ایک طرف ایک دوسرا شخص ہے جو رسول پر الزام لگا رہا ہے۔ آج تک بھی یہی دو گروپ ہیں، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور ان کے اوپر ہذیان کا حملہ کبھی نہیں ہو سکتا، ایک گروپ کہہ رہا ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی حمایت میں آ رہا ہے۔ تو دو گروپ ہیں آج بھی، ایک رسول کی حمایت کر رہا ہے، ایک اس شخص کی حمایت کر رہا ہے جو رسول کے مقابلے پر آیا، شقاق، جس نے رسول سے شقاق کیا۔ تو ایک دلچسپ بات، جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تفاسیر کا، تو تفسیر رازی ایک بہت ہی اہم تفسیر ہے برادران اہل سنت کی۔ اس میں علامہ رازی لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، انہوں نے چند پوائنٹس اس میں بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ذکر انہوں نے اس بات کا کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے دلیل عصمت پیغمبر اسلام ہے۔ اچھا پوائنٹ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں اس لیے دلیل عصمت ہے، اس لیے کہ اگر رسول معصوم نہ ہوتے تو ان سے اختلاف جائز ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی غیر معصوم کبھی کوئی ایسا کام ضرور کر سکتا ہے کہ جس سے ایک مومن اختلاف کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کبھی اختلاف نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہوگی نہیں تو اختلاف کسی بات کا، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہونے والی ہے تو اختلاف مت کرنا ان سے۔ تو وہ اس پر زور دے رہے ہیں علامہ رازی کہ پیغمبر اسلام سے کسی بھی دنیاوی یا اخروی مسئلے میں
اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حیرت یہ ہے کہ پھر کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صاف صاف ان مسائل کو قبول نہیں کیا جاتا؟ یہ کم سے کم لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ خود جائیے تحقیق کریں۔ نہیں، چھپایا جاتا ہے۔ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، صاف بیان کرو کہ جب رسول معصوم ہیں اور اس کا اقرار ہے کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی طرح کی بھی، دنیاوی معاملات میں یا آخرت کے معاملات میں غلطی ممکن نہیں ہے۔ اگر غلطی کا ذرا امکان ہوتا تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں ان سے اختلاف نہ کرو، مگر اگر یہ غلطی کریں تو کر دو۔ جیسے والدین کے لیے ہے کہ اگر وہ تم سے کہیں شرک کرو تو ان کی بات مت مانو، مگر یہاں مطلقاً یہ حکم دینا ہے کہ ان سے شقاق نہیں کر سکتے۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے گناہ، غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام کی سے اختلاف کرے، اتنا بڑا اختلاف کرے کھلم کھلا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو ہدایت کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہدایت جس پر واضح ہو جائے وہ مخالفت نہ کرے، تو پھر یہ مان لو کہ ان پر ہدایت واضح نہیں تھی۔ جنہوں نے مخالفت کی وہ ابھی مومن نہیں تھے، کافر تھے۔ اور اتفاق سے یہ اختلاف ایسے موقع پر ہوا جب پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو گئی، جبھی یعنی آخری وقت میں تھا، تو پھر مومن کب ہوئے پھر دوبارہ؟ وہ بتائیے کہ پھر مومن کب ہوئے؟ اور شقاق کا نتیجہ کیا ہے؟ نصلہ جہنم، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف ہم نے صرف اشارہ کیا، ورنہ اس واقعے میں خود اتنے پہلو ہیں۔ لوگوں نے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 30 کم سے کم جو میری نظر میں ہیں 30 جسٹیفیکیشنز پیش کیے ہیں کہ بھئی ان صاحب نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، یہ بات کیوں کہی۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ نام کیا ہے؟ دیکھیں، نام آپ جب خود تلاش کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ آپ خود تلاش کریں، جو لوگ مجھ کو سن رہے ہیں کہیں پر بھی یا بعد میں سنیں گے انٹرنیٹ کے اوپر، تو یہ مجھ پہ الزام نہ لگائیں کہ آپ کیوں نہیں نام بتا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں بتانا تھا کہ آپ بھی کچھ تلاش کریں، کچھ ریسرچ آپ بھی کریں، سب کچھ ہم نہ بتا دیں آپ کو، اس لیے آپ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ 30 جسٹیفیکیشنز پیش کیے گئے ہیں، اور ہر جسٹیفیکیشن اس گناہ سے بدتر ہے جو پہلے کیا گیا۔ بلیو می، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتا ہوں آج کل بڑے مناظرے چل رہے ہیں، خاص طور پر عربی میں، اور اس میں بڑے جہل کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کود پڑیں ان بحثوں میں، چونکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ مثلا کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پیغمبر اسلام نے بعد میں کیوں نہیں لکھ دیا خود ہی؟ بہت ہی گویا کہ زبردست بات لے کر آئیں کہ اگر یہ اتنی اہم بات تھی، بھئی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ مد و قلم کاغذ، انہوں نے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اگر اتنی کوئی اہم بات تھی تو انہوں نے کیوں نہیں لکھ دیا خود ہی؟ وہ کیوں ڈیپینڈ کر رہے تھے ایک شخص کے کہنے پر نہ کہنے پر؟ اور وہ لکھ دیتے بلا کے، اچھا یہ کہہ رہا ہے، کہنے دو اس کو، لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو خیر اس کے بھی جواب دیے جاتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے، اور ہم سے جب بھی کسی نے پوچھا، ہمارے کئی دوستوں نے پوچھا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو کیوں؟ ہم نے کہا بھئی آپ کو بچانے کے لیے۔ رسول اللہ نے بعد میں کیوں نہیں لکھا؟ آپ کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ اگر اس وقت رسول لکھ دیتے، اس کے بعد اگر اس کے بعد رسول لکھ دیتے نا، تو تم آج ہم سے بحث کرتے ہوئے جب ہم تمہارے سامنے پیش کرتے یہ رسول نے لکھا، تو اب تو صرف ایک آدمی ہے کہنے والا کہ وہ ہذیان بک رہے ہیں۔ اس وقت تم کہتے کہ یہ تو اس وقت کی لکھی ہوئی ہے تحریر جب وہ ہذیان کی کیفیت میں تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے تم کو، رسول اتنے رحمت للعالمین نے تم کو بچا لیا اس گناہ سے، ورنہ تم ابھی ضد میں یہی کہتے، اس کی حمایت میں کہہ رہے ہوتے، بالکل لکھ تو دیا مگر اس کی کوئی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ تو ہذیان کی حالت میں تھے، تم کہہ رہے ہوتے، ایٹ لیسٹ تم کہہ تو نہیں رہے ہو اس وقت، یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے نہیں لکھا بعد میں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت علی بھی تو تھے، وہ دے دیتے۔ کس کی جہل کی باتیں آپ سوچیں، لوگوں کے جہالت کی انتہا ہے، بے عقلی کی انتہا۔ حضرت علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ وہ تو بڑے بہادر تھے، طاقتور تھے، کون کو کون روک سکتا تھا، لا کے دے دیتے۔ ارے علی کا نہ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ سوچیں، وہ لکھنا ہی یہ چاہ رہے تھے کہ میرے بعد علی
وسیع ہیں اور خلیفہ ہیں میرے، وہ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر لا کے علی دے دیتے، لیجئے لکھ دیجئے میرا نام، تو اس کی کیا اہمیت ہوتی اس تحریر کی؟ تم خود کہہ دیتے یہ تو آپس میں دونوں بھائیوں کا مسئلہ تھا۔ علی کا مسئلہ تھا، علی کو نہیں بولنا تھا اس میں۔ اس طرح کے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 30 ایسے جسٹیفیکیشنز، اگر ایسا ہوتا تو کیوں ایسا کیوں کر دیا، کیوں کر دیا؟ وہ تو رسول کی محبت میں کہہ رہے تھے چونکہ ان کو بخار تھا، یہ ایک جسٹیفیکیشن۔ وہ رسول کی محبت میں کہہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے آج 1400 سال کے بعد کہ وہ محبت میں کہہ رہے تھے۔ آپ رسول سے بڑے ہیں، رسول سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ رسول اس جملے کے بعد تمام تاریخ متفق ہیں، بخاری میں، صرف بخاری میں 6 جگہ یہ روایت، پیغمبر اسلام کہتے ہیں قوموا عنی، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ اگر محبت میں کہا تھا تو اتنا غضبناک ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی جو کافروں کو کبھی باہر نہیں نکالتا، وہ انہیں باہر نکال رہا ہے۔ یہ باہر نکالنے اس بات کی دلیل ہے کہ جی نہیں، محبت میں نہیں کہا تھا، دشمنی میں کہا تھا۔ پھر کسی نے کہا چلے لکھا نہیں، کہہ تو دیتے۔ ہاں کہا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور ایک روایت خیر اب وقت میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اس کے لیے کم سے کم 10 جلسے چاہیے، اتنا دلچسپ اور اہم موضوع ہے یہ۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسائل آج مسلمانوں کے بالکل کلین اور کلیئر ہو جائیں، بالکل حل ہو جائیں، حل ہو جائیں، کچھ باقی نہ رہے مسلمانوں کے درمیان اگر یہ پہلا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے کہ بعد کے جو مسائل ہیں، بھئی دیکھیں لوگ کہتے ہیں فدق کی وجہ سے جھگڑا، امامت کی وجہ سے جھگڑا، کربلا کی وجہ، نہیں 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 نہیں، فرقہ یہاں بن گیا ہے، یہ 2 گروپ یہاں بن چکے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں اس جگہ۔ ایک کے لیڈر رسول اللہ ہے، ایک کے لیڈر وہ شخص ہے، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک، یا اس وقت تک جب تک امام زمانہ تشریف لائیں انشاءاللہ، یہ رہے گا۔ تو باہر کیف اب میں چونکہ تمام ہو چکا ہے وقت، اور مناسب ہے کہ ہم اس کو یہیں تمام کر رہے ہیں، ورنہ اس میں بہت ہی دلچسپ اور مسائل ہیں، خود آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے، اور یہ خود ایک ایسا موضوع ہے۔ لیکن شقاق، جو رسول اللہ سے اختلاف کرے، یہ آیت پورے طور پر یہاں پر منطبق ہو رہی ہے، پورے طور پر، اور ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی آ کر ہم سے اختلاف کریں اس مسئلے میں اور کہے کہ نہیں آپ یہ بات صحیح نہیں کریں۔ بالکل یہ صحیح ہے، شقاق 2 شقیں ہو گئیں، 2 شق بن گئیں، 2 گروپ بن گئے، اور رسول کے مقابلے پر جو آیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ دیکھیں رسول سے اختلاف کی بات ہو گئی، اب رسول سے اختلاف کے بعد اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، جو مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ مؤمنین کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سبیل المؤمنین، پورے قرآن میں ہر جگہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ ہے۔ یہ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہر جگہ صراط، صراطی صراطی، اللہ اپنا صراط کہہ رہا ہے، مگر یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کا جو راستہ ہے اصل میں وہی مؤمنین کا راستہ ہے، مگر کن مؤمنین کا راستہ؟ اب وہاں پر 2 گروپ ہو گئے ہیں آخری موقع پر، قلم اور دوات مانگا ہے، 2 گروپ ہیں، اس میں کون سا گروپ مؤمنین کا گروپ ہے بتائیے؟ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہے یا وہ جو ان کے ساتھ ہے؟ کون سا گروپ مؤمنین کا گروپ، کون سا راستہ مؤمنین کا راستہ ہے؟ تو جو شخص بھی مؤمنین کے راستے ہٹ جائے، نولیہ ما تولا، جانے دیں گے ہم اس کو۔ جیسے ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا، اگر ایسی بات تھی، وہ ایسے کوئی طاقتور تو نہیں تھے، رسول اللہ تو زندہ تھے، ان کو روکتے اور ان کو زبردستی کہتے بیٹھو خاموش، بھاگو یہاں سے، اور خبردار، اور تم کافر ہو گئے اور تم منافق ہو گئے، ایسی باتیں کر کے، اور کہا تم کو ماننا پڑے گا، میں جو لکھ رہا ہوں میں تو لکھوں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ کہا نہیں، وہ جس راستے پہ جا رہا ہے ادھر جانے دیں گے، تم کو بھی، جتنے بھی آج مسلمان ہیں نا، آج جتنے مسلمان ہیں اللہ جانے دے رہا ہے، جانے دے رہا ہے آپ کو جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو راستہ خود اپنا طے کرنا، اللہ نے راستہ دکھا دیا، تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو چکی۔ اب اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی اگر رسول سے اختلاف کریں، مؤمنین کا راستہ چھوڑ دیں، تو جدھر جا رہے ہیں اللہ ادھر جانے دے گا، مگر آخرت میں نصلہ جہنم وساءت مصیرا۔
آخری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جو بات بھی ہے، وہ جو بھی گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر اسلام سے اختلاف کرے وہ جہنم میں جائے گا، صاف کہہ دیا، اعلان ہو گیا، اب کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، رسول اور یعنی رسالت اور توحید دونوں ایک چیزیں ہیں۔ رسالت سے انکار اصل میں شرک ہے، رسالت سے اختلاف ہی شرک ہے، لہٰذا اللہ اب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میرے رسول سے اختلاف کرے اس نے گویا شرک کیا، اور میں شرک کو تو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو میں معاف کر سکتا ہوں، جس کا چاہے معاف کر سکتا ہوں۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، کیوں معاف نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جو شخص رسول سے اختلاف کرے یا شرک کرے وہ ایسی گمراہی میں دور جا چکا ہے کہ اب وہ ایسی ایگزٹ لے کے چلا گیا ہے بہت دور کہ واپس نہیں آ سکتا، اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ تو رسول سے اختلاف کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا اور شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ پروردگار عالم ہم کو علم اور معرفت میں ہماری اضافہ فرمائے، اور پیغمبر اسلام سے ہمارے عشق اور محبت اور ان کے آل سے اور ان کے اہل بیت سے عشق و محبت و معرفت میں پروردگار ہمیشہ اضافہ فرماتا رہے۔ قرآن کے علم اور معرفت اور حکمت کی نعمتوں سے ہم کو اللہ سرفراز فرماتا رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔